کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب جو ہے وہ جس تیزی سے تبدیلی کے سفر کی طرف رواں دواں ہے، یہ کمیشن جو ہے اس کی ویژن کی، اس سوچ کی، اس عمل کی حقیقی تصویر ہے۔ اور آپ کی جو 2018 اور 19 کی اور پھر 19 اور 20 کی 2 رپورٹس آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں آ کے ان 2 سالانہ رپورٹس کو سائن کروں، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر ہم اس کو سبمٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے الٹیمیٹلی جو 5600 کے قریب اس کمیشن نے اب تک لوگوں کے گریوینسز ایڈریس کیے ہیں۔ یہ تاریخ ساز ریکارڈ ہے جو اس سے پہلے یہاں ناممکن تھا، کیونکہ یا تو کوئی سننے والا نہیں تھا، اور پھر جو سنانے آتا تھا وہ خود وکٹم بن جاتا تھا۔ تو پہلی دفعہ اس کی داررسی کرتے ہوئے اس کمیشن نے جو ان دونوں میرے قابل احترام چیف انفارمیشن کمشنر اور انفارمیشن کمشنر دونوں کی کارکردگی کو میڈیا کے سامنے آج میں پیش کرنے آئی ہوں۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی ہے کہ جو یہ کنیکٹیوٹی انہوں نے اسٹیبلش کی بارز کے ساتھ، وکلا کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، اور اسپیشلی جو ہمارے صحافتی برادری کے ماتھے کا جھومر ہمارے صحافی حضرات ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے اونرشپ ڈیولپ کی اور ان کو بولنے کا حق دیا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے جہاں جہاں ڈپارٹمنٹس کے اندر، میڈیا ہاؤس کے اندر کہیں ناانصافی ہوئی، کہیں زیادتی ہوئی، تو اس کمشنر نے اس پہ بھی آواز اٹھائی۔ اور یہ کمیشن جو ہے اس حوالے سے پاکستان اور پنجاب کی خصوصاً جو صحافتی برادری ہے اس کی بھی آواز کو طاقتور بنانے کے لیے پرعزم بھی ہے اور کوشاں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایسوسی ایشنز ہیں، بار ایسوسی ایشنز ہیں، اور مختلف پنجاب بھر کے اندر موجود جو ہمارے صدور ہیں، سیکریٹری صاحبان ہیں، اور ان کا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ جو رول ہے، جو سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہماری این جی اوز کا رول ہے، جو وومن ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہماری پسی ہوئی وہ آبادی جس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے بھی یہ کمیشن رول پلے کر رہا ہے، ان خواتین کو مساوی حقوق دلانے اور ان کو بھی اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہی دینے میں یہ کمیشن خراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی آبادی کا
حقوق کو تحفظ دینا اور الٹیمیٹلی اس کے لیے کوئی لائے عمل ترتیب دینا، یہ اس مشن اور کمیشن کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ میں شاہ صاحب اور انصاری صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو امبریلا ہے، اس چھت کے نیچے جو آپ ان صحافیوں کے طاقتور پلیڈر اور وکیل اور ترجمان بن کے ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے، اور اس کو طاقت دیں گے ہم اس کمیشن کو، تاکہ عوامی حقوق کی آواز کو طاقتور بنایا جا سکے۔ اور آپ کو دی ہوئی طاقت جو ہے وہ قانون کی طاقت ہے، جس کو انشاءاللہ ہمارے اس سماجی نام ہمواری، انصاف کی عدم دستیابی اور بنیادی حقوق کا جو فقدان ہے اس تک رسائی اور فراہمی کا، اس میں آپ ہمارے بازو بن کے حکومت اور غیر حکومتی وسائل کو یکجا کر کے آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ اسی دو طرفہ سپورٹ سے ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی لانے میں نہ صرف کامیاب ہوں گے، بلکہ آنے والی نسل کو ایک مختلف، پروگریسو، انلائٹنڈ، ماڈریٹ پاکستان دینے کا جو ہمارا فرض ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس قوم کا قرض سمجھ کے ادا کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے تو پرانے طریقہ کار کے تحت ہی سینٹ الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو آپ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، وہ پورا تو خوشیاں تو آپ کی پھر ادھوری رہ گئی۔ جی کمشنر صاحب سے کر لیں پہلے، اس کے بعد ہم ادھر ہی ہیں انشاءاللہ ساری دعائی دے کے جائیں گے۔ دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں آج ایک بہت خوشی کا موقع ہے۔ ایک بہت بڑا مجھے نعرہ دے کے جا رہی ہیں میڈم فردوس عاشق امان، کمیشن از اے مشن۔ مجھے بیٹھے بیٹھے ایک بہت خوبصورت نعرہ آپ نے دیا ہے۔ تو بھائی تکالیف ہوتی ہیں، بہت تھیں۔ میں 3-4 دفعہ مجھے جب بھی میڈم ملی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اور عمران خان کا خواب ہے لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور آپ بتاؤ کیا مسائل ہیں۔ تو کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جس طرح حوصلہ افزائی انہوں نے ہمیشہ میٹنگز میں کی ہے، آج آ کے کی ہے، تو انشاءاللہ بڑا روشن مستقبل ہے پاکستان۔ شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رولز میں مزید کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی زیادہ بہتر ہو اور انفارمیشن کے حصول میں جہاں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں؟ جی بالکل۔ میڈم کی اجازت سے دیکھیں، چھوٹے موٹے ظاہر ہے امپروومنٹس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی مشین کو بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے وہ اٹ میٹرز مور۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اس میں کوئی وہ نہیں پہلو کوئی اپنا کرنا چاہتا، لیکن آپ سارے صحافتی حضرات مجھے جانتے ہیں، میں کھلی کتاب ہوں، میں آپ سب کا بھائی ہوں، ہم نے دن رات کام کیا ہے 2.5 سال۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری مضبوطی ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کی پختگی ہونی چاہیے، جس طرح میڈم صاحبہ نے کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ مقدم ہونے چاہیے، انسانیت مقدم ہونی چاہیے۔ رولز کی بات کی ہے، وہ نہیں دیکھیں، اصلاح ہر وقت دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، وہ چیزیں ہیں۔ میں ذرا اس بھری محفل میں قوانین کی کتاب کھول کے شروع کر دوں تو ذرا میں سمجھتا ہوں آپ سے جاوید فاروقی شاہ صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آپ کا اس وقت ایک کوئی بھی انسٹیٹیوشن جب بنتا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کی جب پریکٹیکلی پرفارمنس شروع ہوتی ہے یا سروس ڈلیوری کی طرف آتا ہے تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز مس میچ کر جاتی ہیں ان لاز کے ساتھ،
تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جو پاکستان کا مستقبل رائٹ ٹو انفارمیشن کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے قرار دیا ہے، تو موجودہ لاز جو ہیں اس پورے سٹرکچر وائز جو ہیں اس کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہیں یا اس کو فردر جو ہے ہمیں کہیں پہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ اوورآل بالکل پورا اترتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کر دیے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر ہماری سالانہ رپورٹس کو بلا واسطہ ڈائریکٹلی اگر اسمبلی کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری ایویلیویشن یا ججمنٹل پاور اسمبلی کے پاس ہے تو وہ ذرا بہتر ہوگا بجائے ایک ہماری رپورٹ دو. یہ تو میڈم کے آنے کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے فوراً ہماری رپورٹس فارورڈ کی ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ جو کام میں ابھی ہم ایک ہیڈ آفس کی شکل میں لاہور میں کام کر رہے ہیں، اگر ڈسٹریبیوشن آف ورک کی ابھی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اگر آ جائے تو ہمارے کمشنر صاحبان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جا کے کام کو نپٹا سکیں گے. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی پرسن انڈیویجول اس کے حکم عدولی کرتا ہے 14 دن کے اندر کوئی پی آئی او جواب نہیں دیتا یا بعد میں کمیشن کے آرڈر پہ بھی نہیں کرتا، 50,000 روپے جرمانے کا بالکل موجود ہے، پاور ہے. لیکن اگر اس کو بھی تھوڑا سا اسٹرینتھن کر دیا جائے تو وہ ذرا بہتر ہوگا. جی میں صرف اس میں ایک ایڈ کر دوں. دیکھیں ایز اے انفارمیشن منسٹر سٹنگ ان دی فیڈرل گورنمنٹ، مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے لاسٹ ٹینور میں 2013 سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں اس کمیشن کو جب انیشیٹ کیا اور پھر آہستہ آہستہ صوبوں کے اندر بھی اس کی ساری اسٹرکچر بنا اور پنجاب KPK کے بعد پنجاب نے اس میں لیڈ لی، تو یہ ایک ایسا گورنمنٹ کے اوپر واچ ڈاگ ہے. یقین مانیں کہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی جتنی اس کمیشن کے ذریعے ہماری افسر شاہی کو یہ پتہ ہوگا کہ کوئی چیز بھی عوام کی آنکھوں سے اب اوجھل نہیں رہ سکتی، اور جہاں عوام آتے ہیں، عوام کے ٹیکس پیئر کا پیسہ آتا ہے، وہ کوئی بھی ادارہ جو ہے جس کے افسران کی تنخواہیں عوام کے ٹیکس سے پے ہوتی ہیں، وہ جواب دے ہے اس کمیشن کو. اور یہ کمیشن سے کوئی مانگی انفارمیشن جو ہے اگر کوئی ادارہ اس کو لہت و لال کرتا ہے، چھپاتا ہے، یا جو یہ ڈاکومنٹ ڈیمانڈ کریں وہ نہیں پہنچاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے رولز کو وائلیٹ کر رہا ہے، اور جس کی اپنی SOPs ہیں، ان رولز کے ساتھ جڑے ایکشنز ہیں، فائنز ہیں، اور وہ یقیناً یہ کر بھی رہے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ایک شاہ صاحب کسی ٹائم جو ہماری جس دن یہ رپورٹ پیش ہوگی اسمبلی میں، اس دن اسمبلی کے جو ہمارے بیٹ رپورٹرز اور وہاں جو میڈیا ہے اس کو بھی آپ اپرائز کریں کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو غور سے پڑھ کے جہاں پہ مزید بہتری ہونی چاہیے تاکہ اگلی رپورٹ تک وہ کوتاہیاں بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، اور نیکسٹ رپورٹ جو 2021 کی آئے وہ اس سے اور بہتر رپورٹ ہو اور ہماری پرفارمنس اور بہتر ہو، کیونکہ جو یہ رپورٹ ہونی ہے یہ حکومتی کارکردگی کا آئینہ دار ہونی ہے، اور حکومتی کارکردگی اس رپورٹ سے یہاں ہوگی. اور یہاں کیوں 2 سال وہ پارلیمنٹ میں نہیں گئی کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہماری کوئی کوتاہی ریفلیکٹ نہ ہو. میرا یہ بلیف ہے کہ جو کوتاہی اگر آپ کی سامنے آتی ہے تو ہمیشہ اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز آتی ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کرتے ہو. اگر آپ اپنے مسائل کو چھپاؤ گے، پردہ ڈالو گے، کارپٹ کے نیچے اس کو جگہ دو گے، تو الٹیمیٹلی اس کی آپ نے قیمت ادا کرنی ہے. ایک حکومت اس کو کارپٹ کے نیچے چھپا کے چلی جائے گی، آنے والی حکومت وہ کارپٹ اٹھاتی ہے، تو جو 5 سال ضائع ہو جائیں گے وہ اس قوم کا وقت ہے، اس قوم کا اثاثہ ہے. تو ہمیں کچھ نہیں چھپانا، ہم نے ہر چیز قوم کے سامنے لانی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے، اپنی کوتاہیوں کو بھی اور اپنی اچیومنٹس کو بھی، تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھیں
اور اپنی پرفارمنس کو فردر امپروو کریں. اگر مجھے اجازت دیں گے، قانون کی بجائے جاوید فاروقی صاحب کچھ حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے. مثلا پبلک انفارمیشن آفیسر ہر دفتر کا ایک ہونا چاہیے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں 35-40% سے زیادہ مقرر نہیں ہوئے. تو میڈم صاحبہ کے میں علم میں لا چکا ہوں، انہوں نے مجھے تعاون کا یقین دلایا تمام پبلک باڈیز میں پبلک انفارمیشن آفیسر مقرر ہوں. ہر پبلک باڈی کا مرکزی طور پہ ایک چیف انفارمیشن کمشنر، وہ بھی ابھی 25% نے کیا ہے بار بار کہنے کے باوجود. پھر ہر ادارے اور پبلک باڈی کو اپنی ویب سائٹ بنا کے اپنی تمام بنیادی معلومات، رولز اور ریگولیشنز پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کرنے چاہیے. وہ بھی ابھی 5% سے زیادہ نہیں ہے. تو قانون میں اتنا مسائل نہیں ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا، میں خود پھر عرض کرتا ہوں. اس کے لیے میں نے حال ہی میں ایک خط لکھا ہے تمام جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، کمشنرز کو کہ ہم سوشل آڈٹ کرنے جا رہے ہیں حکومتی اقدامات میں. جی بیٹے آپ نے لا کا پوچھا نا، تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل آڈٹ میڈم صاحبہ کو میں بتا چکا ہوں آج کل ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. 1 ماہ بعد جس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، ہم نے لکھ کے بتا دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، گورنمنٹ کا بھی یہی نعرہ ہے. تو یہ افسر شاہی والا جو میڈم صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنی لتھارجی کو دور کریں، پرو ایکٹیو ڈسکلوئر کریں، اپنے پبلک انفارمیشن آفیسر مقرر کریں تاکہ کوئی بھی شہری وہ کسی دفتر میں جائے وہ اسے خوش آمدید کہے، فوری طور پہ 14 دن کے اندر اس کو معلومات اس کے گیون ایڈریس پہ پہنچائے. تو ویکنیسز ذرا اس طرف پبلک باڈیز. اچھا سر، اسی میں ایڈ کر دیں، میرا کوشچن اسی سے ریلیونٹ تھا. آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ ویب سائٹس جو ہیں وہ پنجاب کے اداروں کی، جس میں ابھی جو بہتر چل رہی ہیں اس میں تو جو الیکشن کمیشن سے ریلیونٹ پاپن وغیرہ ہیں وہ چل رہی ہیں. پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ کافی حد تک ایکٹیو تھی 2-3 سال پہلے تک، لیکن ایک دم سے یہ دیکھا گیا کہ آپ کا انفارمیشن کمیشن بنا، اس کے بعد نہ صرف وہ ویب سائٹ پہ انفارمیشن کم ہونا شروع ہو گئی، بلکہ اور بھی جو ویب سائٹس ہیں، جس طرح سے ایک پی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی ایک ویب سائٹ تھی، وہاں پہ آپ لاگ ان ہو تو کافی رپورٹس اویلیبل ہوتی تھی، وہ بھی ڈی ایکٹیو ہو گئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے دیکھنا یا پھر یہ الگ ہے؟ قانون میں بیٹی نے بہت اچھا سوال کیا. قانون بنیادی طور پہ پبلک باڈیز یا گورنمنٹ سے ان پہ عمل درآمد کروانا ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بار بار کہیں. اور اس کے لیے میں یہ ہماری اینول رپورٹ میں اگر آپ بعد میں ملیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کس حد تک ہم نے ایفرٹس کیے ہیں. بلکہ ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس میں بطور امائکس کیورائی والنٹیرلی پیش ہوا اور جسٹس مجاہد مستقیم نے میری سفارش پہ ایک حکومت کو اعلیٰ ترین کمیٹی قائم کرنے کا حکم دیا جو کہ 6 ماہ سے بن چکی ہے. چیف سیکرٹری اس کے سربراہ ہیں، پروونشل RTI امپلیمنٹیشن کمیٹی. وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ پبلک باڈیز کے اندر نقائص ہیں، لا کے اندر اتنا نقص نہیں ہے. پبلک باڈیز کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، شیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، جگانے کی ضرورت ہے، RTI ٹریننگز کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. ابھی میڈم صاحبہ کو جب میں پچھلے دنوں ملا بڑی تعریف کی. ہم نے جو ہی لاک ڈاؤنز اور یہ کورونا والا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے YouTube چینل اپنا بنایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی چیزیں ہم نے اپلوڈ کی ہیں. تو ہمارا تو ایک رول ہے، نہ صرف ہم ایپلیٹ باڈی ہیں پبلک انفارمیشن آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف، بلکہ ساتھ ساتھ پروموٹ کرنا، پروموشن کا. پورے معاشرے میں ٹرینر بھی ہیں، پروموٹر بھی ہیں. تو ہم اپنا رول جو ہیں وہ بڑی جان فشانی سے نبھا رہے ہیں اور ظاہر ہے آئندہ تعاون پہ، حکومت کے تعاون پہ اس کا بہت انحصار ہوگا. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ RTI جو ہے وہ کمیشن نے اس کو بہت قلیل عرصے میں ایک مقبول ترین نعرہ بنا دیا ہے. اور اگر یہ کمیشن، اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اپنے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو یونیلیٹرل کمیونیکیشن تھی اس کو بائی لیٹرل کمیونیکیشن میں بدل دے. اور اس سے پہلے صرف سنا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا، سنا نہیں جاتا تھا. اور جو سننے اور سنانے کا 2 طرفہ عمل ہے وہی اس کمیشن کی طاقت ہے. اور جب ہم حقائق کو سنیں گے اور حقائق ہی سنائیں گے تو
تو پھر اس معاشرے میں کرپشن کا جو ناسور ہے، جو کینسر ہے، وہ ختم ہوگا. اور یہ کینسر ختم کرنے میں جو ہمارا کمیشن ہے یہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ اگلے سال جب ہم دوبارہ بیٹھیں گے تو ہم اس کو 5600 کی بجائے ان کی جو کارکردگی ہے ہم چاہیں گے کہ ڈبل ہو، اور پنجاب کے 12 کروڑ لوگ جو ہیں ان تک ان کی آواز جو ہے پہنچ چکی ہو کہ بھئی یہ ایک فورم ہے جہاں پہ کوئی نہیں سنے گا تو یہ سننے کے پابند ہے. اور ان کو ان سب کی آواز سنانے کے لیے مینڈیٹ دیا گیا، اور خاص طور پہ دفاتر کے اندر افسر شاہی جہاں استحصال کرے گی کسی بھی شہری کا، تو یہ دروازہ جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کھلا رہے گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم تقویت دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں سیاسی سوالات کا. جی 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 ڈاکٹر صاحب کل بڑا دن ہے، 37 نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، 37 نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور سب سے بڑا میدان اسلام آباد میں لگ رہا ہے. سپریم کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے آپ کی جو پٹیشن تھی وہ بھی ٹرن ڈاؤن کر دی، اور وہی اب سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہی سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. کیا توقع کرتے ہیں شاہ صاحب، اسی سوال پوچھ لیجیے، کیا توقع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پی ٹی آئی کل کس حد تک اپنے سینیٹرز کامیاب کروا پائے گی، اور جو سب سے بڑا کمپٹیشن ہے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کے سوال سے پہلے چونکہ انصاری صاحب کا حق بھی تھا تو دونوں کا، کیونکہ انہوں نے اس وقت سوال کیا تھا. پہلا سوال جو انصاری صاحب کا تھا اس کا جواب میں دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پرانے سسٹم سے ہی الیکشن کو یقینی بنائیں گے، اور ٹیکنالوجی کا جو ایک آپشن تھا اس کے لیے چونکہ وقت کم ہے تو اس کو اگلے الیکشن کے لیے ہم بروئے کار لائیں گے. تو انصاری صاحب کا جو ہر وہ پاکستانی جاننا چاہتا ہے، انہوں نے ان کی آواز بن کے یہ سوال کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا، ان کی کورٹ میں وہ بال پھینکی کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس چیلنج کو سٹریم لائن کر لیں اور ٹرانسفارم کر دیں انٹو ایکشن. وہ سپریم کورٹ کی ہدایات اپنی جگہ، لیکن وقت کی قلت 2 دن میں یقیناً یہ ایک الیکشن کمیشن کے لیے بھی بڑا چیلنج تھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس نظام کو بدلنے کے لیے، جس سوچ کو بدلنے کے لیے کوشاں ہیں، وہ کسی ایک دن یا کسی ایک الیکشن تک محدود نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی ٹرم آف گورنمنٹ تک ان ریفارمز کو لانا چاہتے ہیں. یہ آنے والی نسل کے لیے اور آنے والے نئے اور درخشاں روشن پاکستان کے ساتھ جڑی یہ ضرورت ہے. ہمیں وقت کی جو قلت اور جو اس وقت انسٹیٹیوشنل ہمارا گیپ ہے اس کا بھی اندازہ ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے ان اداروں کے اندر جہاں لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے ہم ان کو ڈیجیٹلائز کریں. اور وہ ڈیجیٹلائزیشن اس حکومت کا سب سے پہلا مشن اور ویژن ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ڈیجیٹل پاکستان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا، ہم آہنگ بنانا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد ریجن کے اندر اور دنیا کے 5 کانٹیننٹ کے اندر جدید ٹیکنالوجی سے ہی الیکشن پروسیس مکمل ہو رہا ہے. ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن چونکہ الیکشن کل ہے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو سیکریسی آف دی بیلٹ سپریم کورٹ نے انشور کرنے کے لیے کہا ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، بریچ نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضمیروں کی خرید و فروخت اور منڈیاں لگانے والے اور بولیاں لگانے والے خریدار ہیں، ان کو بھی
قوم دیکھ رہی ہے، اور یہ بڑا اہم دن ہے خواجہ صاحب کل، کہ ایک طرف جو ہے رول آف لا کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ اس ووٹ کے تقدس کو بحال رکھنے کی اور اس انسٹیٹیوشن کی اپنی سینٹٹی کو سیکیور کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے جو ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے نوٹ کو عزت دینے کے لیے بیتاب ہیں، اور کس طرح سے وہ اسحاق ڈار سے انہوں نے سفر شروع کیا، اور 2018 میں جس شخص نے عدالتوں کا مفرور اور اشتہاری تھا اس کو انہوں نے سرٹیفائیڈ چور کو اس مقدس ایوان میں پہنچایا جس نے آج تک نہ وہاں حلف لیا اور نہ اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کی۔ اور اگر یہ اس طرح کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ جو اشتہاری مفروروں کی پناہ گاہیں بنے اور جو ان اشتہاری اور کرپٹ عناصر کو چھتری دیں، اور یہ اس ادارے تک رسائی صرف ڈکیت اس لیے لے کہ ان کو ایک کور مل جائے، اپنی کارستانیوں کو چھپانے کا ایک جواز اور بہانہ مل جائے، اور جب بھی قانون ان پہ ہاتھ ڈالے ان کے ذاتی سیاہ اعمال کی کوئی کارستانیوں کی جواب طلبی کرے تو اس کے راستے میں کوئی ایم این اے بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایم پی اے بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کوئی سینیٹر کا روپ دار کے اس کے آگے دیوار بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو جرائم پیشہ افراد جن کو قانون بلا رہا ہے اور جو قانون کو مطلوب ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں، وہ آج تک اس سینٹ کا ٹائٹل تو لیتے ہیں کہ دے آر سینیٹرز، لیکن اس سینیٹر کا سینٹ میں بیٹھ کے عوام کے فلاح و بہبود کی کسی قانون سازی میں وہ حصے دار نہیں بننا چاہتے۔ تو یہ وہ دور رویے ہیں، یہ دور عمل ہے جس سوچ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ 73 سال اس پاکستان کی تباہی میں دو مخصوص خاندانوں اور ان کے چند حواریوں نے مل کے اس نہج تک پہنچایا، تو 2.5 پونے 3 سال میں عمران خان کی جو جدوجہد ہے وہ حقیقی پاکستان کی طرف پاکستان کو لے کے جانے کی ہے۔ یہ جو ہماری پٹیشنز ہیں، ہماری جو جدوجہد ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ جاری رہے گا، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو خواجہ صاحب کا کل کے رزلٹ کے حوالے سے ہے، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی اور جمہوریت کی جیت ہوگی، اور جمہوریت پہ نقب زنی لگانے والے چور دروازے سے ووٹ کو چوری کر کے پیسے کی سیاست کے ذریعے اس ایوان کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں، کرپشن زدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو کل منہ کی کھانی پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے میں تمام اتحادیوں کو آج سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ایم کیو ایم کو جس طرح سے کراچی کے اندر جھانسا دیا گیا کہ وہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈال دیں اور اس کے بدلے سندھ سے 2 سینیٹرز کی سیٹیں بارگین کر کے مکمکا کر کے گٹھ جوڑ کر کے لے لیں، میں خراج تحسین پیش کروں گی ایم کیو ایم کی اس پاکستان کے ساتھ جڑی دوستی کو جنہوں نے نیشنل کاز کو سپریم کیا، پاکستان کے قومی مفاد کو فوقیت دی اور اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دیا۔ اسی طرح جی ڈی اے اور ہماری اتحادی پی ایم ایل کیو جو ہے، انہوں نے جس طرح سے سیسا پلائی دیوار بن کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک طرف پاکستان کو زخمی کرنے والے، پاکستان کو کمزور کرنے والے، پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے والے
اور پاکستان کے اداروں کو بے توقیر کرنے والا ٹولہ ہے، تو دوسری طرف پاکستان کو مضبوط، ترقی یافتہ اور خوشحال بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والا یہ اتحاد ہے جو عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اپنی تمام سیٹیں جیتے گا، اور کل جو تاریخی پی ڈی ایم کے حصے میں رسوائی آنی ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخ کے اوراق میں وہ نہ صرف درج ہوگی بلکہ عزت